دیکھیں، ہر رات کے بعد دن طلوع ہوتا ہے۔ ہر اندھیری سرنگ کے اختتام پر روشنی مسافروں کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ بس چلنا اور چلتے رہنا فرض ہے۔ روشنی، شفا اور شفاعت کی تمنا قائم رکھنا شرط ہے۔ کوئی مسافر اپنی منزل سے محروم نہیں رہتا، بجز اس مسافر کے جو مایوس ہو گیا اور جس نے منزل کا انتظار ترک کر دیا۔ منزل کی تمنا، ہدایت کی آرزو، روشنی کے سفر پر چلنے کی تڑپ سیدھے راستے پر ہونے کی دلیل ہے۔ جس کے مقدر میں اندھیرے ہوں، اسے روشنی کے راستوں کا شعور دیا ہی نہیں جاتا۔ یاد رکھیں، انسان کو وہی ذمہ داری پریشان کرتی ہے جو اس کی نہیں ہوتی۔ آپ اپنے ارد گرد ہونے والے واقعات پر کڑنا چھوڑ دیں، جنہیں درست کرنا آپ کی استعداد سے باہر ہے۔ ہر انسان اتنا ہی جواب دہ ہے جتنا وہ قدرت رکھتا ہے۔ والدین کو خوش رکھیں، ان سے دعا لینے کا سلیقہ ابھی سے سیکھ لیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ خدمت کی بجائے حسرت اور ندامت حصے میں آئے۔ ان کی خدمت کریں اور غیر مشروط کریں، یعنی بغیر صلے کی تمنا کے، یہاں تک کہ ان سے شاباش پانے کی خواہش بھی ترک کرتے ہوئے ان کی خدمت کریں۔ بے لوث خدمت محبت کے بغیر ممکن نہیں۔ سب سے پہلی محبت اپنے والدین سے کریں، سکون ملنا شروع ہو جائے گا۔ اور راستہ بھی، محبت کی پہلی شرط یہ ہے کہ اپنی خواہش ان کی خواہش پر قربان کر دیں۔ ہنسی خوشی، سکون اور خوشی کوئی مال نہیں جو جمع کیا جائے، بلکہ یہ تو نتیجہ ہے جو تقسیم کرنے کے بعد ملتا ہے۔ یعنی خوشی دینے سے ملنے لگتی ہے، سکون بھی دوسروں کو پہنچانے سے ملتا ہے۔ گھر بیٹھے بیٹھے مل جاتا ہے۔ دوسروں کے لیے باعث سکون بننے سے اپنے دل کے آنگن میں سکون کے پھول کھلنے لگتے ہیں۔ جو چیز ناقابل برداشت ہے، دراصل وہی چیز تو قیمتی ہے۔ اسی نے سیدھے راستے پر آنے کے لیے چراغ کا کام کرنا ہے۔ سوز، طلب، تمنا، تڑپ قیمتی اثاثہ ہیں۔ جس احساس کو آپ کلنگ کہہ رہے ہیں، یہی تو سیویئر ہے، نجات دینے والا ہے۔ یہ تاریک راہوں میں بے موت مارے جانے سے بچانے والا ہے۔ ایک ریسکیو ہے، حفاظتی اقدام ہے۔ یاد رکھیں، ہدایت اور علم دونوں کا تعلق قربانی سے ہے، اور قربانی دینے سے آپ کو سکون ملے گا، راستہ ملے گا، سب کچھ ملے گا۔ چلیں آپ درود پاک پڑھیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد۔